خاموشی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ جون 2025، ایک گرم دوپہر، بھارتی طیارے لائن آف کنٹرول کی فضا میں داخل ہونے کی کوشش میں تھے۔ غرور، تکبر اور ایک بار پھر وہی پرانی چال۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر سیاسی فائدہ حاصل کر لے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ قوم جس نے 1965 میں ٹینکوں کے آگے سینہ تان دیا، آج بھی اپنی مٹی کے ایک اینچ پر سودے بازی نہیں کرے گی۔ اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس، ہر آنکھ پرعزم، ہر دل میں شہیدوں کی یاد تازہ۔ حکم جاری ہوا، آپریشن شاہین سرخ پاکستان کی فضائی حرکت میں آئی۔ F-16 JF-17 تھنڈر، شاپر ایکس اور شاہین 3 بیلسٹک میزائلوں نے دشمن کو جواب دینے کی تیاری مکمل کر لی۔ ہر اسکواڈرن میں ایک ہی آواز تھی، وطن یا کفن۔ جب بھارت کے 70 سے 80 جہاز فضاؤں میں اڑنے لگے پاکستان پر حملے کے لیے، پہلا وار نیلم ویلی کی فضاؤں میں ہوا۔ بھارتی رافیل 302 جو راجستھان سے اڑا تھا، صرف 14 منٹ بعد آگ کا گولہ بن کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ دوسرا رافیل بھاگنے کی کوشش میں تھا، مگر اسکواڈرن لیڈر ہمایوں نے تھنڈر طیارے سے PL-15 لانگ رینج میزائل داغا، دشمن کے طیارے کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ بھارتی پائلٹ کی چیخیں ان کے ریڈیو چینل پر آخری آواز بن گئی۔ اسی دوران بھارت نے اپنے جدید S-400 ڈیفنس شیلڈ کو فعال کیا، جو روسی ساختہ تھی اور بھارت کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، مگر پاکستان نے اپنے خفیہ الکترا پروگرام کے تحت تیار کردہ زرفشاں اینٹی ریڈار میزائل لانچ کیا۔ میزائل نے زمین سے آسمان تک صرف 45 سیکنڈ میں سفر کیا اور دہلی کے مسافات میں نصب S-400 بیٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ راکھ، دھواں اور تباہی۔ بھارت کو احساس ہو چکا تھا کہ جنگ اب ایک طرفہ نہیں۔ پاکستان نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔ پاکستان نے پھر الفتح میزائل لانچ کرنے شروع کیے۔ پہلا ہدف پٹھان کوٹ ایئر بیس، دوسرا گوالیار کا ایئر کمانڈ سینٹر۔ دونوں حملوں میں نہ صرف ریڈار سسٹم تباہ ہوئے بلکہ کھڑے ہوئے 9 بھارتی جنگی طیاروں کو بھی نقصان پہنچا اور بھارتی ایئر فورس کے کمانڈر کی جان بھی آن ہی ملبوں میں چلی گئی۔ رات کے اندھیرے میں براک ڈرون حرکت میں آئے، چپ چاپ، بے آواز مگر معلق۔ ان کا ہدف تھا راجستھان کا لانچنگ زون، جہاں سے بھارتی میزائل چلائے جا سکتے تھے۔ براک نے وہاں موجود 2 ایندھن ذخائر، ایک کمانڈ ٹاور اور ایک موبائل میزائل لانچر کو مکمل تباہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا جھوٹ اور چیخیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمارے سسٹم جام ہو گئے، مگر حقیقت یہ تھی کہ پاکستان کے سائبر کمانڈ نے دشمن کا پورا دفاعی نظام اندھا کر دیا تھا، مفلوج کر دیا تھا، بے اثر کر دیا تھا۔ ممبئی سے دہلی تک سائرن بجنے لگے۔ بھارتی فوج نے راتوں رات بنکرز میں چھپنا شروع کر دیا، مگر موت ان کے بنکرز میں گھس چکی تھی۔ دوسری طرف جب خبر آئی کہ بھارت کا بحری بیڑا پاکستان کی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان نیوی پوری طرح چوکس ہو چکی تھی، حملے کے لیے تیار، جوابی کارروائی کے لیے تیار۔ بھارت کو سمجھ آ چکی تھی کہ ہم سمندروں سے پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتے، ہمیں فضائی اور زمینی محاذ میں شکست ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم حملہ کریں گے تو بے وقوفی ہوگی۔ بھارت نے بھاگنا غنیمت سمجھا۔ پاکستان نے پہلے بڑا انتظار کیا، پاکستان نے ایک دم سے جوابی کارروائی نہیں کی۔ 3 دن پاکستان نے امن کی خواہش ظاہر کی، پھر جا کے پاکستان نے جب حملہ کیا تو چند گھنٹوں میں دشمن جھک گیا، جنگ بندی کی بھیک مانگی، مگر پاکستان نے یہ کہہ کر دنیا کو چونکا دیا، ہم امن چاہتے ہیں مگر عزت کے ساتھ۔ کشمیر کے حق خود ارادیت کے بغیر کوئی امن ممکن نہیں۔ بھارت کے سینکڑوں طیارے پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے، پاکستانی فضائیہ نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا، نہیں تو وہ تباہی مچا دیتے۔ لیکن پاکستان کے 2 طیارے پٹھان کوٹ ایئر بیس تک پہنچ چکے تھے، سری نگر ایئر بیس تک
बमबारी कर रहे थे और भारत की इतनी जुर्रत नहीं हुई हत्यारे को गिरा सके। ये थी हमारे पायलटों की महारत, ये थी हमारी पाक फिजाइया की महारत। अल-फतह मिसाइल से भारत के चप्पे चप्पे को निशाना बनाना शुरू किया गया। भारत की चीखें भारतीय वज़ीर आज़म मोदी गिड़गिड़ाते हुए ट्रंप के पास पहुंचे कि हमें बचा लो, पाकिस्तान हमें ख़त्म करने वाला है। फिर 4 बजे के करीब जंग बंदी का ऐलान हुआ, सीज़ फायर हो गया। फिर उसके बाद क्लैश, अभी तक जंग का ख़तरा कम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। पाकिस्तान ने शिमला माहिदा ख़त्म कर दिया, जो कि भारत को आग की तरह खाने लगा, जो भारत के दिल में चुभने लगा। उससे पहले सिंध तास माहिदे को भारत ने मुअत्तल किया था। जवाब में पाकिस्तान ने शिमला माहिदा ख़त्म कर दिया। शिमला माहिदा ख़त्म करने का मकसद कंट्रोल लाइन को सीज़ फायर लाइन में तब्दील किया गया। पाकिस्तान 1948 वाली पोजीशन पर वापस आ गया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।